نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پروگرام نور کی برسات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شہباز نقشبندی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارے اس پروگرام نور کی برسات پروگرام کا عنوان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت۔ آج ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ جی ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا تو ہمارے اس نور کی برسات پروگرام کے اندر ہمارے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی کا میں آپ کو تعارف کراتا چلوں۔ میری دائیں جانب علامہ قاری محمد محسن سعیدی صاحب تشریف فرما ہیں اور ان کے ساتھ قاری محمد طارق سعیدی صاحب تشریف فرما ہیں۔ میری بائیں جانب قبلہ مولانا مفتی محمد طارق عزیز سعیدی صاحب تشریف فرما ہیں۔ جی ناظرین کرام، جن احباب نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو وہ سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر اسلامی معلومات آپ تک بآسانی پہنچ سکے، آپ اس اسلامی معلومات کو سن کر مستفید ہو سکے۔ جی ناظرین کرام، اب باقاعدہ میں ملتمس ہوں قبلہ قاری صاحب سے وہ رب ذوالجلال کی لا ریب اور بے عیب کتاب سے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ جی قبلہ قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ وسلام علی المرسلین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن
الرحمن علم القرآن سبحان اللہ سبحان اللہ خلق الإنسان علمه البيان سبحان اللہ سبحان اللہ الشمس والقمر بحسبان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان سبحان اللہ سبحان اللہ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ الشمس والقمر بحسبان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ والنجم والشجر يسجدان سبحان اللہ سبحان اللہ والسماء رفعها ووضع الميزان سبحان اللہ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا آقا تیری صورت و سیرت کا عنوان نظر آیا مازاغ ہیں آنکھیں تو والشمس ہے رخ ناصر قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا ناظرین آپ نے سماعت فرمایا کہ قبلہ قاری صاحب بڑے ہی خوبصورت آواز میں انداز میں تلاوت کلام مجید سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قاری صاحب کی آواز میں علم میں عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے جی ناظرین کرام اب ہم اس پروگرام کا مرحلہ آگے لے کر چلتے ہیں میں ملتمس ہوں قبلہ علامہ قاری محمد محسن سعیدی صاحب سے آپ ہمیں حضور علیہ السلام کی نعت شریف سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں جی قبلہ علامہ صاحب حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری میری تو ہے
کیا ہے میرے غریب نواز، میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری، اور کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری، سبحان اللہ سبحان اللہ، گناہگار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے، سیاہ کار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، میں تصورات سجی تھی ابھی ابھی، نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی، فرشتوں سے یہ معلوم کر رہے تھے جبرائیل، کس نے نعت نبی پڑھی تھی ابھی ابھی، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، آپ کا دور مبارک اسلام کا سنہری دور شمار کیا جاتا ہے، اور آپ کے دور میں منکرین زکوٰۃ، منکرین ختم نبوت جب ان چیزوں سے انکار کرتے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا، اگر کوئی زکوٰۃ میں بکری کی رسی کا بھی انکار کرے گا تو میں اس سے جہاد کروں گا۔ ناظرین کرام، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت انتہائی حسین دور تھا۔ ناظرین کرام، اب ہم علامہ صاحب سے
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے حوالے سے رہنمائی لیں گے۔ قبلہ علامہ صاحب ہمارے اس معاملے میں اس مسئلہ پر وضاحت فرمائیں گے۔ علامہ صاحب، آپ کی خلافت کے متعلق کچھ لوگ شک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ سیاسی خلیفہ تھے یا پہلے خلیفہ نہ تھے، یا معاذ اللہ کہ وہ غاصب تھے۔ تو ہم اب قبلہ مفتی صاحب سے یہ ملتمس ہیں، گزارش کریں گے قبلہ مفتی صاحب ہمارے اس معاملے میں اس مسئلہ پر ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جی قبلہ مفتی صاحب۔ جی بالکل، معاملہ کچھ اسی طرح ہی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے بارے میں کچھ ناہنجار لوگ غلط قسم کے شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ عاقبت ناندیشوں نے تو کتبی تحریر کر ڈالیں۔ اللہ کسی نے کہا سرکار صدیق اکبر سیاسی خلیفہ تھے، روحانی نہ تھے۔ اس طرح کی تقسیمیں۔ کسی نے کہا نہیں، انہوں نے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیاست چھین لی، خلافت چھین لی، وہ غاصب تھے۔ اسی طرح کے شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس سب کچھ کو جو نام دیا جاتا ہے وہ محبت اہل بیت اطہار کا نام دیا جاتا ہے۔ اہل بیت اطہار کی محبت کی آڑ میں یہ سب کچھ کیا جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل بیت اطہار ہوں یا جملہ صحابہ کرام ہوں، کسی کی بھی عزت، کسی کی بھی حرمت اس کی اپنی ذوات کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سید اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر اس کو نقل فرمایا۔ فرمایا اہل بیت ہوں یا وہ صحابہ ہوں، جی کسی کی بھی عزت اس کے اپنی ذات کی وجہ سے نہیں ہے۔ اگر ذوات کی وجہ سے ہوتی، مولا علی مشکل کشا اگر سرکار کے چچا کے بیٹے ہیں جی تو ابو لہب تو سرکار کا خود سگا چچا ہے۔ بالکل، اس کے متعلق قرآن پاک کی پوری صورت مبارکہ ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ تو پھر ان کی بھی عزت ہوتی جی، چونکہ وہ سرکار کے چچا ہیں، اور یہ چچا کے بیٹے، چچا پہلا ہے، چچا کا بیٹا بعد میں آتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے جہاں ارشاد فرمایا، یہودیوں کا سلسلہ بیان کیا کہ انہیں کہا گیا تھا کہ تم نے تورات پر عمل کرنا ہے، اس کے علاوہ آپ نے والدین کا احترام کرنا ہے۔ والدین کے بعد جس چیز کا وہاں تذکرہ ہوا تو وہ قریب رشتہ داروں کا تذکرہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ تو انہی میں سے ابو لہب آ رہا ہے سرکار کے دور میں، سرکار کا سگا چچا ہے، لیکن چونکہ اس نے سرکار کے ساتھ وفا نہیں کی، سرکار کو وہ پہچان نہیں سکا، تو وہ اس کی عزت نہیں کی جا سکتی۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو وہ قابل احترام ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے وہ بھی چچا، اسلام لائے، قابل احترام ہے۔ سرکار کے چچا امیر حمزہ اسلام لائے تو قابل احترام ہے۔ کیوں؟ انہوں کی نسبت سرکار کے ساتھ ہوئی، تو جس کی نسبت سرکار کے ساتھ ہوگی وہ ہمارے سر آنکھوں پہ، وہ صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، یہ تخصیص ہی نہیں ہے۔ تو اب مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، فقط اس کی محبت کو لے کر اور صحابہ پر طنز کرنا، تو میں کہتا ہوں کہ جو صحابہ پر طنز کرتا ہے، بالخصوص صدیق اکبر پر، اسے ذرا غور کرنا چاہیے کہ وہ طنز کر کس پہ رہا ہے۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہی کے بیٹے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا۔ یہ حضرت محمد بن حنفیہ حضرت مولا علی مشکل کشا کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت مولا علی مشکل کشا نے اپنے وقت وصال باقاعدہ حسنین کریمین کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ محمد بن حنفیہ کا خیال رکھنا ہے۔ تو جس کا خیال رکھنے کے لیے مولا علی نے حسنین کریمین کو مقرر کیا ہو، اس کی شان کیا ہوگی؟ سبحان اللہ۔ وہی محمد بن حنفیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا جان سے پوچھا کہ ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سرکار علیہ السلام کے بعد سب سے افضل کون ہے، سب سے بہتر کون ہے؟
تو حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب ارشاد فرمایا ابا بکرین، سبحان اللہ، وہ ابو بکر ہے۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت محمد بن حنفیہ نے پھر سوال کیا، ثم من، ان کے بعد کون ہے؟ آپ نے فرمایا ثم عمر، سبحان اللہ۔ فرمایا اس کے بعد پھر عمر ہے۔ اب یہ حضرت محمد بن حنفیہ اپنے ابا جان مولا علی مشکل کشا سے پوچھ رہے ہیں، اور مولا علی مشکل کشا خود بیان کر رہے ہیں، اور دوسری مقام پر مولا علی مشکل کشا خود بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا ہے، سرکار نے مجھے فرمایا۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اخیر وقت میں کچھ لکھوانا چاہتے تھے، تو ازواج مطہرات نے بالخصوص سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کو منع کر دیا، لکھنا نہ دیا، صحابہ نے لکھنے نہ دیا، کچھ وصیت لکھنے دینا چاہتے تھے، وہ حضرت مولا علی مشکل کشا کے بارے میں خلافت لکھ کر دینا چاہتے، اس طرح کے سوال کرتے ہیں، تو اس کا جواب حضرت مولا علی مشکل کشا خود دے رہے ہیں جی۔ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا کہ اے علی، میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی۔ کیا دعا کی؟ فرمایا کہ میں نے رب سے یہ کہا کہ مولا میرے بعد علی کو میرا خلیفہ بنا دے۔ ایک بار نہیں، فرماتے ہیں سرکار نے 3 مرتبہ دعا کی۔ مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں کہ سرکار کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب، خدا کو یہ پسند ہے کہ تیرے بعد اگر کوئی خلیفہ بنے تو وہ ابو بکر بنے۔ سبحان اللہ۔ یہ مولا علی بیان کر رہے ہیں کہ رب نے کہا سرکار کو کہ آپ کے بعد خلیفہ ابو بکر ہوگا، تو مولا علی مشکل کشا یہ سرکار کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد فرما رہے ہیں۔ اور حضرت قاضی شریح تو فرماتے ہیں کہ میں نے کوفہ کے ممبر پر کئی مرتبہ دیکھا کہ جب بھی مولا علی مشکل کشا ممبر پر کھڑے ہوتے تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، پھر سرکار کی تعریف و توصیف فرماتے ہیں، اس کے بعد ابو بکر کا تذکرہ کرتے۔ وہ کوفہ کے بازار میں ممبر پر جب کھڑے ہوتے، ممبر پر، وہ ان کی دور خلافت تھا۔ اپنے دور خلافت میں جو شخص صدیق اکبر کی شان بیان کر رہا ہو تو وہ کس طرح یہ سوچا جا سکتا ہے کہ وہ ان سے ناراض ہوگا؟ یہ ان کی جو خلافت ملی ہے یہ اللہ رب العزت کی عطا تھی۔ اس کے علاوہ بہت ساری احادیث مبارکہ اور دلائل مولا علی مشکل کشا کے اپنے اقوال ہیں۔ ایک موقع پہ فرمایا کہ جس نے مجھے ان پر ابو بکر پر ترجیح دی، فرمایا مجھ سے 80 کوڑے ماروں گا۔ سارے واقعے سے، ان ساری باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی مال غصب نہیں کیا تھا، کوئی یہ خلافت غصب نہیں کی، جبرا نہیں ہوئے تھے۔ مولا علی مشکل کشا کوئی وہاں پر مجبور و بے بس نہیں تھے، بلکہ مولا علی مشکل کشا یہ جانتے تھے کہ خلافت کا حقدار ابو بکر ہی ہے۔ اور آخری موقع پر جب سرکار ابو بکر صدیق کا وصال ہوا، اس کے بعد جب آپ باہر تشریف لائے، حضرت ابو بکر صدیق کا ابھی تدفین نہیں ہوئی تھی، انہیں غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جس دیکھا کہ ابھی ابو بکر صدیق کے گھر کے اندر ہے۔ مولا علی مشکل کشا گھر سے باہر تشریف لاتے ہیں، ابو بکر کے گھر سے باہر تشریف لاتے ہیں، اور باہر صحابہ کرام تشریف فرما ہیں، ان سے خطاب فرماتے ہیں۔ بہت طویل حدیث مبارک ہے، طویل اوصاف بیان کرتے ہیں۔ آج کا بڑے سے بڑا عالم دین بھی اس انداز میں اوصاف صدیق اکبر کے بیان نہیں کر سکتا جو انہوں نے بیان کیے۔ سبحان اللہ۔ اس کے اندر آپ نے ایک جملہ یہ بھی فرمایا کہ خالق کائنات نے انہیں سب انسانوں سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا بعد الانبیاء۔ سبحان اللہ۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاسی طور پر نہیں، اور دوسری حدیث مبارکہ کو دیکھیں کہ جس میں سرکار نے فرمایا کہ اچھی خصلتیں 360 ہیں، اللہ رب العزت جب کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے 360 میں سے ایک عطا کر دیتا ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ ان میں سے میرے اندر بھی کچھ ہے، کہ میرے اندر بھی پائی جاتی ہے؟ سرکار نے کیا ارشاد فرمایا ابو بکر تیرے اندر رب نے 360 کی 360 رکھ دی ہیں۔ تو ساری جتنی بھی اچھی خصلتیں تھیں وہ تو سرکار فرمانے رب نے ساری خصلتیں رکھ دی۔ تو اب مجھے بتائیے روحانیت کی اور کون سی منزل تھی جو ابو بکر کو نہ ملی، جو کہا جائے کہ وہ سیاسی تھے، روحانی نہ تھے؟ جس کو بھی ولایت ملتی ہے ہم مانتے ہیں کہ علی کی مہر سے ملتی ہے۔ علی مہر تب لگاتا ہے جب عثمان غنی کی مہر لگتی ہے، اور عثمان غنی تب مہر لگاتے ہیں جب عمر پاک مہر لگاتے ہیں، اور عمر پاک تب مہر لگاتے ہیں جب حضرت ابو بکر صدیق مہر لگاتے ہیں، اور صدیق اکبر تبھی مہر لگاتے ہیں جب سرکار اس کی منظوری عطا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا تو حضرت صدیق اکبر کوئی ظاہری خلیفہ نہیں، کوئی سیاست نہیں، بلکہ روحانیت میں بھی، سیاست میں بھی جس جہت سے دیکھا جائے صدیق اکبر سب سے اول مقام پر نظر آتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ علامہ صاحب مفتی صاحب رہنمائی فرما رہے تھے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور کی طرف
ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اپنے ساتھ کیوں رکھا؟ سبحان اس اپنے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ رکھنے کی اصل وجوہات کیا تھی؟ ڈائریکٹ سیدھا بھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار جا سکتے تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ اس لیے رکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بعد اس ظاہری دنیا سے چلے جانے کے بعد اس امت کا نظام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حوالے کرنا تھا۔ اس لیے اصل بات یہ تھی، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 دن اور 3 راتیں غار ثور میں رکھا، اور اس غار میں صدیق ہے اور سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ اقدس ہے، آمنے سامنے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں۔ جی مفتی صاحب، عام لوگوں میں مشہور ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک میں فتوحات ہوئیں، بڑی فتوحات ہوئیں، ذرا بتائیے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کتنی فتوحات ہوئیں؟ جی قبلہ پیر صاحب، پہلے آپ نے جو ہجرت کی بات کی اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں، بہت ہی مجھے پیاری بات لگ رہی ہے۔ اندازہ لگائیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر غار ثور میں لے گئے، اس منظر کو ذرا یاد کیجیے۔ اب فتح مکہ کے بھی منظر کو ذہن میں لائیے۔ فتح مکہ کے موقع پر کیا ہوا؟ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے، 360 بت رکھے ہوئے تھے، انہیں اتارنا تھا۔ سرکار نے فرمایا کہ علی میرے کندھوں پہ کھڑے ہو کے انہیں اتارو، تو سرکار نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ علی تو نبوت کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا، تو نبوت کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا۔ اور ادھر دیکھیے غور ثور میں جب صدیق اکبر نے سرکار کو اٹھایا تو مجھے بتائیے کیا سرکار نے فرمایا اے صدیق تو نبوت کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ ابھی غار ثور میں گئے نہیں، وہ تربیت تو ابھی ہوئی نہیں، وہ 3 دن کی تنہائی تو میسر ابھی ہوئی نہیں، ابھی تو جا رہے ہیں اور اٹھایا۔ اور میرا وجدان کہتا ہے کہ جب صدیق اکبر نے، اور ذرا جن احباب نے وہاں کی زیارت کی غار ثور کی، وہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ نوکیلے پتھر ہیں۔ آج کا حاجی جب اس پر چڑھتا ہے تو اس کے لیے اب تو وہاں قدم بنا دیے گئے ہیں، سیڑھی نما ہے جی، اس کے ہاتھ میں پانی بھی ہوتا ہے، وہ جب تک وہاں تک پہنچتا ہے اسے سانس چڑھ جاتا ہے، وہ چڑھنا ہے اس کے لیے دشوار ہے۔ اور صدیق اکبر اکیلے نہیں چڑھ رہے، اس وقت سٹیپ بھی نہیں بنے، وہ صدیق اکبر کے دور میں نوکیلے پتھر ہیں، اور سرکار نبوت کا وزن بھی کاشانوں پر ہے، اور صدیق اکبر نے اٹھایا ہوا۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ جب صدیق اکبر نے وہاں پتھر رکھا ہوگا نا، تو یہ چونکہ زمین کے وزیر ہے نا، سرکار نے فرمایا کہ 2 میرے آسمان کے وزیر، 2 زمین کے وزیر، زمین کے وزیر صدیق و عمر اور آسمان کے وزیر جبرائیل و میکائیل۔ تو جب زمین کے وزیر نے صدیق اکبر کو اٹھایا نا، تو آسمان کے وزیر نے رب سے عرض کی کہ مولا زمین کا وزیر مجھ سے سبقت لے گیا، زمین کے وزیر نے ہمارے بادشاہ کو، ہمارے آقا کو کندھوں پہ اٹھا کر فضیلت اور مقام میں مجھ سے بڑھ گیا ہے۔ تو رب نے ارشاد فرمایا، تو جب صدیق اکبر نے اٹھایا تو جبرائیل امین نے رب کی بارگاہ میں عرض کی زمین کا وزیر سبقت لے گیا، تو رب نے کہا جبرائیل تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تو جا تو صدیق کو اپنے پروں میں اٹھا لے تو دونوں کی فضیلت حاصل کر لے۔ سبحان اللہ۔ تو جب صدیق نے، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے صدیق اکبر کو اپنے پروں پہ اٹھایا تو مجھے بتائیے صدیق کے پتھروں کو، صدیق کے پیروں پر وہ نوکیلے پتھر اثر کیسے کرتے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑا کمال، کمال مفتی صاحب۔ اب میں بات پہ آنا چاہتا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک میں کوئی شک و شبہ نہیں، بے شمار فتوحات ہوئی، بہت کثرت سے اس کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن قبلہ پیر صاحب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک میں ملک شام فتح ہوا، اس کے بہت کثرت کے ساتھ علاقے فتح ہوئے، اس کا بہت ڈنکا ہے، بالخصوص اسی میں بیت المقدس اور وہ یہ ساری چیزیں فتح ہوئیں شام کے علاقے کی۔ تو
آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ یہ فتوحات کا سلسلہ شروع کہاں سے ہوا؟ جس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک ہوا، اس وقت آدھے سے زیادہ شام فتح ہو چکا تھا. سبحان اللہ. جی آدھے سے زیادہ شام فتح ہو چکا تھا. بہت کم علاقے رہ چکے تھے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملک شام کے فتح ہوئے. آدھے سے زیادہ ملک شام صدیق اکبر کے دور میں فتح ہوا، اور اس وقت جو سپہ سالار تھے پہلے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین سپہ سالار حضرت صدیق اکبر نے ہی مقرر کیا تھا، وہاں بھیجا، اور یہ فتوحات کا سلسلہ یہ لے کر چلے. کم از کم تقریباً کوئی 10 ایسے علاقے تھے جنہیں یہ فتح کر چکے تھے حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں. اس کے بعد پھر جو ہے وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو سپہ سالار مقرر کر دیا گیا، اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو سپہ سالار سے معزول کر کے وہ عام سپاہی کی صورت میں آ گئے، اور رہے وہ اول دستے میں ہی. انہوں کا حضرت خالد بن ولید کا بہت بڑا کردار ہے، لیکن بعد میں سپہ سالار جو تھے وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے، اور انہی کے ابھی چل رہا تھا معاملہ کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سپہ سالار تھے، ابو عبیدہ بن جراح ابھی سپہ سالار نہیں بنے تھے. اسی درمیان میں حضرت صدیق اکبر کا وصال ہوتا ہے، اور آپ کے صدیق اکبر کے وصال کے بعد پہلی جو فتح ہوئی وہ ابو عبیدہ بن جراح نے کی، اور ان کی سپہ سالاری کی وہ پہلا علاقہ تھا. صدیق اکبر کے دور میں جتنی فتوحات ہوئی وہ خالد بن ولید اس میں سپہ سالار تھے، اور بے شمار اس میں فتوحات. اس کے علاوہ بھی فتوح شام کو پڑھیں، اس کے اندر کثرت کے ساتھ اس کا تذکرہ ہے وہ ملک شام کے متعلق. اس کے علاوہ دیگر تاریخ کی کتب پڑھیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سلسلہ شروع کر دیا تھا، انہی کے دور سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں وہ کثرت کے ساتھ پھر پھیلا اور پوری دنیا کے اندر وہ راج ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جتنے ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا، مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہوا تو ملک شام اکثر حصہ ملک شام کا فتح ہو چکا. قبلہ مفتی صاحب، آج کل جو ہے نا فدق کا مسئلہ جو ہے نا آج کل بڑا ہی اچھالا جا رہا ہے. معاذ اللہ صحابہ کرام کو غاصب کہا جا رہا ہے. استغفر اللہ. ایسے نازیب الفاظ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شان میں بکے جا رہے ہیں کہ سیدہ کائنات کو ان کا حصہ نہیں دیا گیا، اور آج تک ان کا حصہ حکمران خود استعمال کر رہے ہیں. اس مسئلہ میں اس کی اصل حقیقت کیا ہے، ذرا اس کی حقیقت بتائیں گے؟ جی بالکل، یہ مسئلہ آج کل بہت اچھالا جا رہا ہے، وہ الیکٹرونک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، یا دوسرے شرپسند عناصر ہوں، اس کو بہت اچھال رہے ہیں. اس میں ایک بات کروں گا کہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ لوگ کیا مانتے ہیں؟ وہ انہیں خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں نا. جو لوگ یہ مسئلہ اچھالتے ہیں جی، ان کے نزدیک حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہے نا. جی، تو جب وہ صدیق اکبر کو خلیفہ ہی نہیں مانتے تو صدیق اکبر پر اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ جب صدیق اکبر خلیفہ مانتے ہی نہیں تو پھر صدیق اکبر پر سوال کیسے بن سکتا ہے؟ اللہ. تو سوال تو مولا علی پر ہونا چاہیے کہ وہ خلیفہ تھے، تو پھر کیوں نہیں دیا انہوں نے حق؟ اور دوسری بات کہ وہ اس کا کچھ یوں بھی جواب دیتے ہیں جیسے سیدنا صدیق مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ اس وقت مجبور تھے، وہ صدیق اکبر چونکہ حاکم بن گئے تھے اور وہ سیاسی طور پر غاصب ہو گئے تھے، انہوں نے قبضہ کر لیا تھا حکومت پر، تو اس وجہ سے اب مولا علی مشکل کشا سے کیسے سوال کیا جائے؟ معاذ اللہ استغفر اللہ، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں چلو بھی ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ وہ مجبور تھے. تو مجھے بتائیے مولا علی کے بارے میں ان کا نظریہ کیا ہے؟ مشکل کشا حاجت روا. جی، تو مولا علی پر 2 سوال ہوتے ہیں، اعتراض ہوتے ہیں. اللہ اکبر. پہلا کہ علی مشکل کشا ہے نا، تو جو علی اپنی بیوی کا حق لے کر نہ دے سکا، اپنی بیوی کی مشکل نہ حق حل کر سکا، وہ کسی کی مشکل کیا حل کرے گا؟ اللہ اکبر. دوسرا سوال، جو علی اپنا حق نہ لے سکا، اتنا مجبور تھا جو اپنی مشکل نہ حل کر سکا،
وہ کسی اور کی مشکل کیا حل کرے گا؟ اللہ اللہ تو مولا علی مشکل کشا کی مشکل کشائی پر حرف آتا ہے، انہیں سوچنا چاہیے وہ بات کر کیا رہے ہیں، اعتراض کس پہ کر رہے ہیں وہ۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شک مشکل کشا تھے، حاجت روا ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن یہ اعتراض ان کا کرنا پھر غلط ہے۔ اللہ۔ اور دوسری بات، مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہے جی اس وقت مان لیتے ہیں مجبور تھے جو کچھ بھی تھا، لیکن کیا مولا علی مشکل کشا کا دور خلافت نہیں آیا؟ آیا نا؟ آیا۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک آیا کہ نہیں آیا؟ آیا۔ تو اب تو وہ مجبور نہیں تھے، جی اب تو بے بس نہیں تھے، حکومت ان کے ہاتھوں میں تھی، بے شک۔ تو اس وقت انہوں نے حصہ وہ کیوں نہ دیا؟ اللہ اکبر اللہ۔ اب تو مجبور نہیں ہیں، اب حصہ وہ اہل بیت کو دے دیتے، کیوں نہیں دیا؟ تو کیا معاذ اللہ مولا علی مشکل کشا بھی غاصب تھے؟ تو یہ سوال تو پھر سب پر ہونا چاہیے نا، یہ اعتراض تو سب پر ہونا چاہیے۔ اور بات کہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار ہیں، سید کائنات اہل بیت اطہار، سرکار کی بیٹی ہیں نا، جی وراثت میں کون کون شامل ہیں؟ صرف بیٹیاں ہوتی ہیں یا کوئی اور بھی وارث ہوتے ہیں؟ اور بھی ازواج بھی ہوتی ہیں، جی دیگر بھی ہوتے ہیں۔ تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کن کی بیٹی ہیں؟ صدیق اکبر کی، اللہ اکبر۔ سرکار کی زوجہ۔ اور حضرت اماں حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کن کی بیٹی ہیں؟ حضرت عمر فاروق کی۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر نے اگر سید کائنات کو حصہ نہیں دیا تو مجھے بتایا کہ اپنی بیٹی کو دیا؟ اللہ اکبر۔ تو پھر یوں کہا جائے نا کہ صدیق اکبر نے اپنی بیٹیوں کا بھی حق مارا؟ نہیں، کیوں نہیں دیا؟ اب آتا ہوں دلیل پر۔ یہ تو التزامی ان کا جواب تھا نا، جس طرح وہ کہتے ہیں نا جیسا منہ ویسا تھپڑ، جی تو جیسا ان کا اعتراض ہے ویسا جواب دیا۔ اب اصل بات یہ تھی حق دیا اس لیے نہیں گیا، صدیق اکبر نے بھی نہیں دیا، عمر فاروق نے بھی نہیں دیا، عثمان غنی بھی نہیں دیا، اور مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نہیں دیا، اسی طرح امام حسن مجتبی نے بھی نہیں دیا، بعد میں جتنے آنے والے خلفاء تھے کسی نے بھی، جتنے حکمران ہیں کسی نے بھی نہیں دیا وہ حق، اس وجہ سے نہیں دیا کہ سرکار کا فرمان ہے۔ سیدہ کائنات جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور جا کر اس باغ فدق کے معاملے میں سوال کیا، تو سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سرکار سے میں نے یہ سنا ہے، سرکار نے فرمایا نبی جو ہوتے ہیں، انبیاء جو ہوتے ہیں، ان کی وراثت مال نہیں ہوتی، نہ تو وہ خود وارث کسی دنیا کے ہوتے ہیں، نہ ان کی دنیا جو چھوڑ کر جاتے ہیں ان کا کوئی وارث ہوتا ہے، فرمایا وہ صدقہ ہوتا ہے۔ جب صدیق اکبر نے یہ حدیث سامنے رکھی تو چونکہ وہ سرکار کی لخت جگر تھی اور ان کے بابا جان کا یہ حکم تھا، تو وہ بابا جان کے حکم کے سامنے کیسے بول سکتی تھی؟ تو اپنے بابا جان سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر سرخم تسلیم کر کے وہ واپس تشریف نہیں آئی، سبحان اللہ۔ اور اسی وجہ سے اسی فرمان پر آگے مولا علی مشکل کشا نے بھی وہ حق نہیں دیا، امام حسن مجتبی بھی نہیں دیا، تو لہٰذا کہ اب کسی پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا، اگر کسی نے اعتراض کرنا ہے تو پھر سب پر کرے۔ یہ کیا ہوا؟ اور میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں، مولا علی خود فرماتے ہیں، فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا، لا یجتمع حبی وبغض ابی بکر وعمر من قلب مؤمن، فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ دونوں چیزیں جمع ہی نہیں سکتی کہ لوگ مجھ سے محبت کریں علی سے اور ابو بکر و عمر سے بغض رکھیں، فرمایا یہ مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ آگے فرمایا ولا یجتمع بغضی وحب ابی بکر وعمر فی قلب مؤمن، فرمایا یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ مجھ سے تو وہ بغض رکھیں لیکن ابو بکر عمر سے محبت کریں، فرمایا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ مولا علی نے یہ فتویٰ دے کر روافض اور خوارج دونوں کو ایمان سے خارج کر دیا کہ مومن کا دل نہیں ہو سکتا جو ابو بکر عمر سے محبت کرے اور علی سے بغض رکھے، اور علی سے بغض ہو اور ابو بکر عمر سے محبت ہو، فرمایا یہ مومن کا دل نہیں، اور یہ بھی مومن کا دل نہیں کہ ابو بکر عمر سے تو بغض ہو علی سے محبت ہو، فرمایا یہ مومن نہیں۔ تو آج اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، ان کی بارگاہ میں میں یہ مولا علی مشکل کشا کا فرمان رکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو سوچیں کہ مومن ہیں علی کی عدالت میں کہ نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قبلہ جی ناظرین محترم،
آپ نے سماعت کیا کہ جس طرح قبلہ مفتی صاحب ماشاءاللہ مسئلہ فدق کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے، ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے انداز میں، بڑے ہی مدلل جواب کے طریقے سے حوالے سے آپ گفتگو کر رہے تھے۔ ناظرین کرام، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت، آپ واحد صحابی ہیں جس کا صحابی ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ بے شک اگر کوئی شخص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا انکار کرے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اگر اس نے باقی صحابہ کا انکار کیا تو وہ گمراہ ہوگا، شریعت اس کو گمراہ کا درجہ دے گی۔ لیکن اگر اس شخص نے، کسی شخص نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا انکار کیا تو وہ کفر ہوگا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء، بالتحقیق انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ جی ناظرین اکرام، جس طرح آپ نے یہ ہمارا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے عنوان پر پروگرام سماعت کیا، جی ناظرین کرام، اب ہمارا پروگرام کا وقت اختتام کو جا پہنچا۔ انشاءاللہ العزیز ہم ہر ہفتے کو دن کے دوپہر 2 بجے نئے سے نئے عنوان لے کر اور بڑے ہی دلچسپ عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد شہباز نقشبندی اور ہمارے سکالر آئے ہوئے مہمانان کو اجازت دیجیے۔